ایک وقت تھا جب افریقہ پر صرف ایک سپر پاور کا انفلوئنس تھا اور وہ تھا فرانس۔ لیکن آج نئے کھلاڑی میدان میں اترے ہیں اور وہ ہیں ابھرتے ہوئے سپر پاور چائنا اور رشیا۔ رشیا اور چائنا دھیرے دھیرے اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپس بڑھا رہے ہیں، جبکہ فرانس اپنی ٹریڈیشنل پریزنس کو ریکنسیڈر کر رہا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا یہ شفٹنگ الائنسز افریقہ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں مددگار ہوں گے۔ رشیا نے افریقہ میں اپنی پریزنس ملٹری ٹریننگ اور سیکیورٹی پارٹنرشپس کے تھرو بڑھائی ہے۔ ویگنر گروپ جیسے اینٹیٹیز مالی، CAR اور سوڈان میں لوکل فورسز کو ٹریننگ دے رہے ہیں، لیکن یہ ایفرٹس کنٹروورسیز سے پرے نہیں ہیں۔ UN رپورٹس کے مطابق کچھ ریجنز میں ہیومن رائٹس کنسرنز سامنے آئے ہیں۔ اکانومک اینگل میں رشیا 40+ افریقن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ سمٹس آرگنائز کر رہا ہے، خاص کر آرمز ایکسپورٹس اور انرجی سیکٹر میں۔ 2024 سپری رپورٹ دکھاتا ہے کہ افریقہ رشیا کا سیکنڈ لارجسٹ آرمز مارکیٹ بنتا جا رہا ہے۔ چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تھرو افریقہ میں انپریسیڈنٹڈ انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ کیا ہے۔ کینیا کا اسٹینڈرڈ گوگ ریلوے، جبوتی کا دورالے ملٹی پرپل پورٹ، یہ پروجیکٹس لوکل اکانومیز کو بوسٹ کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ پر چنوتی یہ ہے، ورلڈ بینک ڈیٹا کے مطابق کہ 12 افریقن کنٹریز اب ڈیٹ سٹریس کی ایج پر ہیں، جن میں سے 60% لونز چائنا کے ہی ہیں۔ چائنا افریقہ ریسرچ انیشیٹو کے 2024 رپورٹ کے مطابق BRI پروجیکٹس نے 3 لاکھ+ افریقن جابز کریٹ کیے ہیں۔ فرانس نے 2023 میں ساحل ریجن سے اپنے ٹروپس وڈرا کیے، ایک ایسا فیصلہ جو ہسٹوریکل پارٹنرشپس میں ٹرننگ پوائنٹ مانا جا رہا ہے۔ اکانومک انالیسس بتاتا ہے کہ فرانس نے نائجر کے یورینیم کو گلوبل مارکیٹ ریٹ سے 18% کم دام پر خریدا، جبکہ نائجر کو اسے ایجوکیشن اور ہیلتھ کیئر پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے تھا۔ لے مونڈے کے انالیسس میں فرانس نائجر یورینیم ڈیل کی ٹرمز کو ایسیمیٹرک بتایا گیا ہے۔ نئے افریقن لیڈرز اسٹریٹجک اٹانومی کو پرائیورٹائز کر رہے ہیں۔ برکینا فاسو نے گولڈ مائننگ کنٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے ہیں۔ زامبیا نے چائنیز لونز ریسٹرکچرنگ پروگرام شروع کیا۔ سینیگل کی نئی پریزیڈنٹ نے ریسورسز فرسٹ فورین پالیسی اناؤنس کی۔ یہ فیصلے دکھاتے ہیں کہ افریقہ اب میچور پولیٹیکل پلیئر بن رہا ہے۔ گلوبل پاورز کا یہ انگیجمنٹ افریقہ کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور چیلنج بھی۔ پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ ڈیٹ سسٹینیبلٹی اور ریسورس ساورنٹی کمپرومائز ہو رہی ہے۔ فائنل آؤٹ کم افریقہ کے انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی پر ڈیپینڈ کرے گا۔ افریقہ کا فیوچر نہ صرف رشیا، چائنا یا فرانس کے ہاتھ میں ہے، بلکہ افریقن گورنمنٹس اور سول سوسائٹی کے کولیکٹیو ڈیسیجنز میں ہے۔ جیسے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، ڈیولپمنٹ وداؤٹ ڈگنیٹی از جسٹ another فارم آف poverty۔ کیا افریقہ اس جیو پولیٹیکل ٹرانزیشن کو اپنی ایڈوانٹیج میں بدل پائے گا؟ آپ سب کی رائے سننا چاہیں گے کمنٹس میں۔ جاتے جاتے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔